آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ ذو معنی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، یعنی کوڈ ورڈز جن کے دو معنی بنتے ہیں۔ وہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کہتے تھے کل ہم مشرق کی طرف جائیں گے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے مغرب کی طرف جانا ہے، تاکہ جو منافقین ہیں وہ ہماری خبر لیک نہ کر سکیں۔ بخاری مسلم کا نام لے کر مرزا نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مرزا نے بخاری مسلم کا نام لے کر بات یہ کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ کل ہم نے مشرق کی طرف جانا ہے، اور صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ جی مغرب کی طرف جانا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ یہ فرماتے تھے کہ مشرق کی طرف جانا ہے، اور آپ کی مراد یہ ہوتی تھی کہ مغرب کی طرف جانا ہے، جبکہ یہ تو جھوٹ ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ کیا جھوٹ بولا کرتے تھے کہ مشرق کا لفظ بول کر مغرب مراد لینا، یہ تو جھوٹ ہے۔ بخاری کے اندر کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن مرزا نے جو بات کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف صریح جھوٹ کی نسبت کر کے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے توہین اور بے ادبی نہیں کی؟ کیا مرزے کو اس پر اعلانیہ توبہ نہیں کرنی چاہیے، معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ اب مرزا یا اس کا کوئی شاگرد اگر مرزے کی اس بات کا دفاع کرے گا، اس کو بچانے کی کوشش کرے گا، تعویل کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر ہم مرزے کے اصول پر چلتے ہوئے کہیں گے کہ اس کا بھی بنیادی عقیدہ یہی ہے، مرزے کا بھی بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام ایسا بھی کرتے تھے کہ مشرق کا لفظ بول کر مغرب مراد لیتے ہوں، صحابہ مغرب سمجھتے ہوں۔ ایسا بالکل نہیں تھا، یہ تو جھوٹ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واضح جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ مرزا کہتے ہیں میں نے لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑا ہے، تو کیا اسی طرح جوڑا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بول کر، بخاری مسلم پر جھوٹ بول کر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف واضح جھوٹ کی نسبت کر کے اسی طرح لوگوں کو حضور علیہ السلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے؟ کیا اگر مرزا کے شاگرد واقعی سمجھتے ہیں کہ ہمیں مرزا نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہے، تو کیا مرزا کے شاگرد مرزا سے مطالبہ نہیں کریں گے کہ مرزا اپنی اس واضح توہین اور بے ادبی پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے پر، بخاری مسلم کا نام لے کر جھوٹ بولنے پر مرزا اعلانیہ معافی مانگے؟ کیا مرزا کے شاگرد یہ مطالبہ مرزا کے سامنے نہیں رکھیں گے؟ اگر مرزا کے شاگرد واقعی مخلص ہیں، سچے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت ہے، تو مرزے کو اس بات پر مجبور کریں گے، اور اگر حضور علیہ السلام کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، مرزا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو پھر مرزے سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے اور اس کو یہ مجبور اس بات پر نہیں کریں گے۔ ایک طرف یہ نعرے بھی لگانا کہ جی میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، یہ نعرے بھی لگانا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بھی بولنا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف صریح جھوٹ بولنے کی نسبت بھی کرنا، یہ کتنی کھلی دو رخی ہے، تضاد بیانی ہے اور منافقت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2947 اور 2948، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يريد غزوة إلا ورّا بغیرها۔ اس میں جو لفظ ہے ورّا بغیرها، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام توریا کرتے تھے کسی اور جگہ کے ساتھ، اور اسلام 360 میں اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ کا ارادہ کرتے تو دوسرا مقام بیان کرتے، یعنی تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو، دوسرا مقام بیان کرتے۔ اس نمونے سے آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ جو لوگ خالی اردو ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں، خالی اردو ترجمہ پڑھتے ہیں، عربی کتابوں کی طرف رجوع نہیں کرتے، اصل مآخذ کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ اب یہاں ترجمے کے اندر یہ لفظ آیا کہ دوسرا مقام بیان کرتے، شاید مرزا نے اسی جملے سے یہ مفہوم اخذ کر لیا ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانا ہوتا تھا مغرب کی طرف، اور حضور فرماتے کہ ہم نے کل مشرق کی طرف جانا ہے۔ اگر مرزا نے اس جملے سے یوں نتیجہ اخذ کیا ہے تو بہت بڑی جہالت ہے مرزا کی، کیونکہ دوسرا مقام بیان فرماتے اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے، اس کی یہ صورت قطعاً نہیں ہے کہ آپ نے جانا تو مغرب کی طرف اور حضور یہ فرمائے کہ مشرق کی طرف جانا ہے، یہ تو جھوٹ بنتا ہے، توریا ہے ہی نہیں، یہ تو جھوٹ بنتا ہے۔ ہاں، دوسرا مقام بیان فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مقام کے متعلق حالات آپ معلوم کرتے، اس کا تذکرہ کرتے دوسرے مقام کا۔ دیکھیں، دو باتوں میں بہت فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ جی کل ہم نے مشرق کی طرف جانا ہے اور جانا ہو مغرب کی طرف، یہ تو جھوٹ ہے۔ ایک صورت
یہ ہے کہ جانا ہو مغرب کی طرف، لیکن مشرق کی طرف کے کسی علاقے کے متعلق حال احوال پوچھنے لگ جائیں، کوئی سوالات کرنے لگ جائیں کہ فلاں علاقے میں اس کا رستہ کیسے ہے، اس کے جگہ کیسی ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی دوسرے رخ کے علاقے کے حالات معلوم کرنا، تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ ہم مشرق کی طرف جائیں گے اور جانا مغرب کی طرف ہو، یہ تو نہیں کہا جا رہا، صرف حالات معلوم کیے جا رہے ہیں۔ البتہ اس سے دیکھنے والا، سننے والا جو مخاطب ہے وہ اس سے اس کو تاثر یہ مل سکتا ہے کہ شاید اس طرف جانا ہو، لیکن وہ تاثر اس کو مل رہا ہے، بولنے والا تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے اس مشرق کی طرف جانا ہے اور جانا اس نے مغرب کی طرف ہو، کیونکہ یہ تو جھوٹ بنتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں صورت اختیار نہیں کرتے تھے کہ آپ نے جانا مغرب کی طرف ہوتا ہو اور آپ یہ فرماتے ہوں کہ ہم نے مشرق کی طرف جانا ہے، ایسا بالکل نہیں تھا، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو جائے گی۔ ہم فتح الباری سے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ صورت کیا ہوتی تھی۔ فتح الباری کو ویسے تو مرزا کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین بیسٹ شرح ہے بخاری کی فتح الباری دنیا کے اندر، لیکن کاش مرزا فتح الباری پڑھ بھی لیتا ہے، اس کو پڑھنے کی توفیق بھی مل جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3031 کے تحت فتح الباری کے اندر جو عبارت لکھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہم نے ڈسپلے کر دی ہے۔ فتح الباری کے اس عبارت میں ورا بغیرہا کا مطلب یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک چیز کا ارادہ کرتے تھے لیکن اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے، مخفی رکھتے تھے۔ اس کی صورت یہ بتائی ہے، مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرق کی طرف اگر جانا ہوتا، ارادہ ہوتا مشرق کی طرف جانے کا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی طرف کے کسی معاملے کے بارے میں سوال کرتے، کوئی حالات معلوم کرتے مغرب کی طرف کسی علاقے کے متعلق، اور سفر کی تیاری بھی ساتھ ساتھ شروع کر دیتے۔ اب جو دیکھنے والا ہوتا تھا، جو دیکھتا بھی آپ علیہ السلام سفر کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور پھر آپ کی گفتگو سنتا کہ آپ مغرب کی طرف کے کسی علاقے کے متعلق کوئی حالات بھی معلوم کر رہے ہیں، تو سننے والا یہ تاثر لیتا کہ شاید آپ نے مغرب کی طرف جانا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانا ہوتا تھا مشرق کی طرف۔ لیکن آگے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ایسی صورت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانا تو ہو مشرق کی طرف اور آپ صراحتاً فرما دیں کہ ہم نے کل مغرب کی طرف جانا ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا۔ اور مرزا نے یہی نتیجہ نکالا، یہی صورت بنائی کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانا تو ہوتا تھا مغرب کی طرف، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے کہ ہم نے کل مشرق کی طرف جانا ہے، یہ تو واضح جھوٹ ہے۔ تو مرزا نے یہ بات کر کے بخاری مسلم پر بھی جھوٹ بولا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جھوٹ بولا ہے، اور اس سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ بولنے کی نسبت کی ہے۔ اب اس کے باوجود، اتنی وضاحت کے باوجود جو مرزے کا دفاع کرے گا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ اس کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس سے پھر آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو لوگ خالی اردو ترجمہ دیکھ کر محقق بننے لگ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ کس طرح کے نتیجے نکالنے لگ جاتے ہیں، کس طرح گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مرزا نے کس طرح جھوٹ بولنے کی نسبت کر دی۔ بہرحال ہماری گزارش اب بھی یہی ہے، مرزا کو چاہیے اعلانیہ توبہ کرے، رجوع کرے، معافی مانگے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ بات کر کے آپ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی ہے، توہین کی ہے، حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ بولنے کی نسبت کی ہے، نعوذ باللہ، اور سہارا لیا بخاری مسلم کا۔ حالانکہ بخاری مسلم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ حضور علیہ السلام نے جانا مغرب کی طرف ہو اور حضور یہ فرماتے ہوں کہ ہم نے کل مشرق کی طرف جانا ہے، نہ بخاری مسلم میں ہے نہ کسی اور کتاب میں ہے یہ بات۔